تجیء الاعمال یوم القیامہ۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اعمال آ جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یا جس قسم کا بھی کار خیر ہو، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو ایک جسم کی مانند صورت ملے گی، اور ایک صورت کے اندر وہ آئیں گے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتجیء الصلاۃ، سب سے پہلے نماز آئے گی، نماز آئے گی، عرض کرے گی یا رب انا الصلاۃ، اے رب میں نماز ہوں، میں وہ نماز ہوں کہ جو تو نے مسلمانوں پر فرض کی تھی۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا فیقول انک علی خیر، اے نماز تو بھلائی پر ہے، جو تجھے پڑھنے والا ہے وہ بھی بھلائی پر ہے۔ فیقول انک علی خیر، اے نماز تو آ گئی ہے میری بارگاہ میں، چلو ٹھیک ہے، انک علی خیر، تجھے بھلائی ہو، تیرے لیے سلامتی ہو، تو بھلائی پر ہے۔ حضور نے فرمایا فتجیء الصدقہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صدقہ اپنی ایک صورت بنا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائے گا، فتقول یا ربی، عرض کرے گا یا رب انا الصدقۃ، میں صدقہ ہوں، یعنی وہ صدقہ کہ جو دنیا کے اندر کچھ لوگوں پر وہ فرض تھا، کچھ لوگوں پر واجب تھا، کچھ لوگوں پر مستحب تھا، میں وہ صدقہ ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر، اے صدقہ تو نے میری بارگاہ کے اندر حاضری دے لی، تو بھی بھلائی پر ہے۔ نماز آئی تو وہ بھی بھلائی پر، صدقہ آیا تو وہ بھی بھلائی پر۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجیء الصیام، پھر تھوڑی دیر کے بعد روزہ آ جائے گا، اور وہ بھی عرض کرے گا یا رب انا الصیام، اے رب میں روزہ ہوں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا انک علی خیر، اے روزے تو بھی بھلائی پر ہے۔ تو ایسے چلتے چلتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم تجیء الاعمال علی ذلک فیقول اللہ عز وجل انک علی خیر۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی تمام اعمال جو بھی دنیا کے اندر بندے پر واجب تھے، فرض تھے، وہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتے جائیں گے، بارگاہ کے اندر عرض کرتے جائیں گے اے رب میں فلاں ہوں، اے رب میں حج ہوں، اے رب میں روزہ ہوں، اے رب میں زکوٰۃ ہوں، اے رب میں فلاں نیکی ہوں، یا میں فلاں اچھا کام ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر، اے میرے پاس آنے والے صدقے، اے میرے پاس آنے والے حج، تو بھی بھلائی پر ہے، تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فیقول ثم یجیء الاسلام، پھر اچانک جب سب کی باری ہو جائے گی، سارے حضور رب ذوالجلال کے حضور بارگاہ کے اندر، حضور کے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے، تو پھر ثم یجیء الاسلام، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ پیارا اسلام آئے گا کہ جس اسلام پر ہونے پر ہمیں ناز ہے، جس اسلام کی وجہ سے ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے رب باقی پہلے نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئی، حج بھی آیا، تمام نے کہا کہ میں حج ہوں، میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں نماز ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا گیا کہ تو بھی بھلائی پر ہے، اے روزہ تو بھی بھلائی پر ہے، اے حج تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن جب اسلام کی باری آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ اسلام آ کر کہے گا یقول یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے رب تو وہ ہے کہ جس کا نام سلام ہے۔ رب ذوالجلال کا نام سلام بھی ہے، سلامتی والا، سلامتی کرنے والا، ہمیں مہربانی عنایت فرمانے والا۔ فرمایا کہ انک انت السلام و انا الاسلام، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک تو سلام ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس کی شان سلام ہے، اور میں اسلام ہوں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا انک علی خیر، اے اسلام تو بھی بھلائی پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا بکل یوم آخذ، بکل یوم آخذ، اے اسلام پہلے ساری چیزیں آئیں، سب کو میں نے کہا بھلائی پر، لیکن تیرے لیے کہتا ہوں بکل یوم آخذ، اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج میں لوگوں سے مواخذہ کروں گا، تیرے ذریعے سے ہی میں لوگوں کو پوچھوں گا کہ کیسے رہے تم اسلام پر، کیا کرتے رہے تم اسلام کے ساتھ۔ اسلام جب تمہارے پاس آیا
تو تم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ تو اسلام ہی میرٹ ہوگا قیامت کے دن، باقی تمام چیزیں آئیں گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گی، زکوٰۃ بھی آئے گی، ہر شے ہر عمل آئے گا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ انک علی خیر، اے روزہ تو بھی خیر پر، اے فلاں عبادت تو بھی خیر پر۔ لیکن جب اسلام کی باری آئے گی تو رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر وبک الیوم آخذ، اور اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج کے دن میں فیصلے کروں گا۔ وبک اوتی، اور اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی میں آج عطا کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اے میرے اسلام، اے وہ اسلام کہ جس نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اے وہ اسلام کہ جس نے کوئی شے نہ دیکھی، جس کی خاطر لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اے وہ اسلام، اے کربلائی اسلام، اے مدینہ کے اسلام، اے مکہ کے اسلام جس نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ بکل یوم آخذ، اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج میں لوگوں سے مواخذہ بھی کروں گا اور تیرے ذریعے سے ہی میں آج عطا بھی کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام پر اپنی زندگی سنوار لی، اسلام کے طریقے پر جس نے اپنی زندگی سنواری اور اسلام کے طریقے پر چلتا رہا، تو اسلام اس کی سفارش کرے گا۔ اسلام کہے گا کہ یا رب کہ میں اسلام ہوں اور یہ میرا ماننے والا مسلم ہے، میں اسلام ہوں یہ مجھے ماننے والا مسلمان ہے، اے رب میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے اسلام تو بھی جنت میں جا، تیرا ماننے والا بھی جنت میں جائے۔ یاد رکھنا اسلام کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے کہ رب ذوالجلال اس کے مقابلے میں کسی اور دین کو پسند ہی نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا دین کے طور پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو چنا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب